اگر دعائیں یاد نہیں ہیں تو دیکھو آج سے مت شروع کرو. لمبی صورتیں لوگ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں, تو بھائی جو صورت یاد ہے اس کو تکرار کر لو, 6 مرتبہ پڑھ لو. قل اعوذ برب الفلق پہلی رکعت میں 6 مرتبہ پڑھ لو. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل میں ایک ایک آیت کی ساری رات تکرار کی ہے. ایک رات گزر گئی سورہ زلزال اور سورہ القاریہ کی تکرار کرتے ہوئے. کبھی آدمی نماز میں اس استحضار کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ تجدید عہد وفا ہے نا, کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, نہ عبادت میں شرک کرتے ہیں, نہ مانگنے میں شرک کرتے ہیں, کوئی تکلیف آتی ہے تیری طرف نگاہ اٹھاتے ہیں. یہی اقرار کر رہا ہے نا آدمی, تو کرو اقرار, مانگو اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر اس کے ساتھ جب رکوع میں جاؤ نہیں دعا یاد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, 7 مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ, 11 مرتبہ پڑھ لو, 17 مرتبہ پڑھ لو, 21 مرتبہ پڑھ لو, بڑھا دو مقدار, سبحان رب الاعلیٰ کی مقدار بڑھا دو. جو دعائیں آپ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہو وہ سجدے میں پڑھ لو, اطمینان کے ساتھ دعائیں پڑھو. پھر سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں اسی طریقے سے اطمینان کے ساتھ پڑھو. اور نماز کو سیکھنا شروع کرو. اللہ کے واسطے میری آپ سے درخواست ہے میرے بھائیوں, دیکھو یہ نماز بہت قیمتی چیز ہے. مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے, ہمارے شیخ مولانا اسر رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کرتے تھے, زندگی بقدر صلاۃ ہے اور صلاۃ بقدر زندگی ہے. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے کہ جس کی زندگی دیکھنی ہو اس کی نماز دیکھ لو. جو آدمی 5 منٹ کے لیے اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پہ نہیں ٹکا سکتا, وہ 24 گھنٹے میں نگاہ کی کیا حفاظت کرے گا؟ وہ 5 منٹ کے لیے فوکس نہیں ہے, 24/7 میں کیا فوکس ہوگا؟ آپ کچھ کہیں گے وہ کچھ کہے گا. اس لیے دنیا کہتی ہے نا 90% لوگ ہیئرنگ کرتے ہیں, لسننگ نہیں کرتے. ان کو آتا ہی نہیں لسننگ کیا چیز ہوتی ہے, ہیئرنگ. اس لیے دنیا میں فرق بیان کرتے ہیں نا, 10 فرق ہیں ہیئرنگ میں اور لسننگ میں, کیونکہ آپ کو فوکس ہونا پڑتا ہے. نماز پوری مشق ہے اس بات کی کہ اللہ کی نگاہ. اس کے لیے علماء نے ایک ایک چیز بیان کی ہے, نگاہ کہاں رکھو گے, ہاتھ کہاں رکھو گے, رکوع میں نگاہ کہاں ہوگی, سجدے میں نگاہ کہاں ہوگی, اتحیات میں نگاہ کہاں ہوگی. تو یہ دوسرا KPI ہے کہ نماز کا مشق کرنا. تیسری چیز, قرآن کریم کا تعلق رمضان کے ساتھ جوڑنا ہے. رمضان کی نسبت ہے قرآن کریم کے ساتھ. تمام صحائف عثمانی رمضان میں اترے. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان میں, انجیل رمضان میں, زبور رمضان میں, تورات رمضان میں, قرآن کریم رمضان میں. قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا. 3 تعلق ہے قرآن کریم کے, یاد رکھیے گا. یہ قرآن کا حق ہے. روزہ ہو, قرآن ہو, رشتہ داریاں ہوں. اللہ نے ان کو محشر کے میدان میں سفارش کا بھی حق دیا ہے, جھگڑے کا بھی حق دیا ہے. یہ اللہ کیے ہوں گے, اس نے عبادت ہے, اس نے ہمارے حقوق پورے نہیں کیے. روزہ بھی جھگڑے گا, قرآن بھی جھگڑے گا, رشتہ داریاں بھی جھگڑے گا. تو فرمایا کہ کیا حق ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کو سیکھنا اور اس کو اپنی تلاوت میں لے کر اولاد کو سکھانا. اولاد کو سکھانا, قرآن کریم کو سکھانا. دوسری چیز یہ کہ اس کا ترجمہ سیکھنا. تو تلاوت بھی سیکھو, ترجمہ بھی سیکھو. اور پھر ترجمہ کیوں؟ تاکہ عمل کرنے کی توفیق ہو, اس پر عمل کرنا قرآن کریم. اور ایک تیسرا حق ہے قرآن کریم کا تدبر فی القرآن, کہ قرآن میں تدبر کرنا. تدبر کے لیے تفسیر پڑھو. حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ العالیہ نے ترجمہ بھی بہت آسان لکھ دیا, آسان ترجمہ, آسان تفسیر بھی لکھی. اللہ کے واسطے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی تفسیر کو پڑھو بھائی. قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم, تمہارا ذکر اس قرآن میں موجود ہے. تلاش کرو اپنے آپ کو. تم حزب اللہ میں ہو, مفلحین میں ہو, محسنین میں ہو, مومنین میں ہو, کہاں پر ہو؟ عباد الرحمن میں ہو, کہاں ہے؟ اللہ نے تمام گروہ کی علامتیں بیان کی. مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے تلاش کیا کرو. سمٹمز ہے نا, نیکی کر کے دل خوش ہو جائے, مسجد میں دل لگے, گناہ کر کے دل بجھ جائے, نیکی کی بات سنے تو دل لگے, یہ سب ایمان کی علامتیں ہیں.
علامات ہے نا، اس کو تلاش کریں. تو خاص طور پہ گھر میں اپنا پابندی کریں کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں. اہم بات ہے 3 چیزوں کو. چوتھی چیز رمضان جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک توبہ کا مہینہ ہے، اللہ سے ریکنیکٹ ہونے کا مہینہ ہے. یہ توبہ کا مہینہ ہے. اللہ نے ماحول بنایا ہے، روزانہ جہنم سے آزادی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغفرت کے پروانے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ مغفرت کے پروانے ہیں. فرمایا توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے. سمندر کے جھاگ کی برابر بھی گناہ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ کو پسند ہے توبہ. فرمایا جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اس کی توبہ قبول ہو گئی. روزانہ توبہ کریں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے، وہ فرماتے تھے بھائی چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، روزانہ سونے سے پہلے 5 منٹ اپنے پورے دن کو شمار کر کے توبہ کریں. اللہ میرے سے کسی سے غلطی ہوئی، کوتاہیاں ہوئیں، بد نگاہی ہوئی، بد نظری ہوئی، غلط سنا، غلط سوچا، غلط بولا، توبہ کرو. فرمایا جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اس کی توبہ قبول ہو گئی. اب ہو گئی، اب آگے بڑھو. اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے، گناہوں پہ توبہ کر کے پچھلے گناہوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے. اس سے شیطان ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے، مایوسی میں ڈال دیتا ہے. بھائی آپ تو اتنے گناہگار ہو، بس پھر آدمی جو ہے نا وہ بیچارہ ایک ٹریپ ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو آدمی اپنی زندگی کو بدل لے اور توبہ کر لے اور پچھلی زندگی کو چھوڑ دے تو اس کی پچھلی زندگی پہ اس کو آر دلانا، اس کو ٹیز کرنا کبیرہ گناہ ہے. ارے صاحب ہم تو جانتے ہیں آپ کیا آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا. بھائی توبہ کر لی نا. یو آر ناٹ دا آڈیٹر. آڈیٹر تھوڑی ہو گئی تم. اللہ نے معاف کر دیا، ختم ہو گئی بات، آگے چلو. پھر عجیب بات فرمائی کہ اگر روزانہ یہ 5 منٹ توبہ کا عمل کر لیا تو بھائی روزانہ توبہ کر رہے ہو، جس دن موت آئے گی تو ایک ہی دن کے گناہ ہوں گے نا، باقی گناہ تو معاف ہو چکے ہوں گے. اللہ والے ایسا چھوٹے چھوٹے سے آپ کو ٹوٹ کے بتاتے ہیں کہ آپ کو ریکنیکٹ ہونا نا بہت آسان ہوتا ہے. توبہ جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ ٹول ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا. اس سے آدمی کو چلنا آسان ہوتا ہے، ورنہ تکبر آدمی کو مار دیتا ہے. کبھی مال کا، کبھی طاقت کا، کبھی عبادت کا، کبھی نیکی کا. توبہ آدمی کو جو ہے نا کام ڈاؤن ہوتی ہے. تو توبہ کس سے کرنا ہے؟ چند وہ گناہ میں عرض کروں گا جو معاشرے کے اندر اجتماعی رویے بن گئے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں حضرت کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رک گئی. انوائرمنٹل کرائم ہے نا، کلائمیٹ ڈیمیج ہو رہی ہے نا. کہتے ہیں نا اوزون متاثر ہوتا ہے تو اوزون سے جو ہے وہ لائٹ جانا شروع ہو جاتی ہے بیکاز کلائمیٹ ڈیمیج ہو رہی ہے. انوائرمنٹل کرائم ہے کیا؟ تو ہم نے پوچھا کہ کون سے وہ گناہ ہے جس سے انوائرمنٹل کرائم ہے، پوری فضا میں تعفن ہے. فرمایا سب سے پہلا گناہ ہے وہ سود، کیونکہ اللہ سے جنگ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے جنگ ہے. زنا کا وہ حکم نہیں، اتنی سزا نہیں ہے. شراب کی اتنی سزا نہیں ہے جتنی سود کی سزا ہے. اللہ نے کہا میری دھرتی پہ رہتے ہو، میرا کھاتے ہو، میں رازق ہوں، اور مجھ سے جنگ کر کے برکت اور رحمت اور مودت اور محبت لے لو گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اللہ سے جنگ. تو فرمایا کہ بھائی سب سے پہلی توبہ اگر کاروبار میں سود ہے تو ان سے نکلو. نیت کرو، ہجرت کی نیت کرو، نکلنے کی نیت کرو. رمضان کی نیتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اللہ راستے بھی بنا دیں گے، اسباب بھی میسر فرما دیں گے، وسائل بھی. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے رمضان میں اپنی نیتوں کو قبول کروا لو. اللہ کی گرینڈ پلاننگ میں قبول ہو گئی نا تو بس ہو گیا مسئلہ. تو سب سے پہلی چیز. دوسری چیز یہ رویے کا گناہ ہے اور معاملات کا گناہ. اس سے حرام داخل ہوتا ہے
یہ حرام کے جھروکے ہیں. کیا ہیں؟ ایک جھوٹ، ایک دھوکہ. جھوٹ جو ہے ایسی خطرناک ہلاک کرنے والی چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. فرمایا ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ فرمایا ڈرپوک. فرمایا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں. آپ سوچو تعفن کس درجے کا ہے، ان ہائیجینک کتنا ہے. فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جو فرشتے ساتھ ہیں وہ 1 میل دور چلے جاتے ہیں. اب آپ کی جھوٹ کی کتابوں میں جھوٹ ہے، کتابوں میں جھوٹ ہے، مارکیٹنگ میں جھوٹ ہے، رویوں میں جھوٹ ہے، اور اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے. اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے اور طرح طرح کی جسٹیفیکیشن. کہ وہ میرا بچہ تھا، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم یہ مذاکرہ کر رہا تھا میں اس سے، تو اس نے کہا کہ وہ کل کلاس میں ورکنگ کیپٹل فائنینس پڑھا رہے تھے، تو ورکنگ کیپٹل فائنینس پڑھاتے ہوئے انٹرپرینورشپ کو انہوں نے کہا کہ اگر ورکنگ کیپٹل فائنینس میں لیکوڈیٹی کرنچ آ جائے، تو جب لیکوڈیٹی کرنچ آ جائے تو آپ کو جو ہے نا وہ ڈیلے ان سپلائی کرنی چاہیے، سپلائی تو لے گا اور سیلریز کو تھوڑا آگے پیچھے کرتے تو آپ ورکنگ کیپٹل مینیج ہو جائے گا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا ربی کہ میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ یہ تو جھوٹ بولنا پڑے گا، میرے پاس تو کیش ہے. تو کہنے لگا لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے نا، یہ بزنس اسٹریٹجی ہے.